اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی اس بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے ایمان والے اور مسلمانوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کو کیا حیثیت دی ہے، کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومنوں کو کیا حیثیت دی ہے اور کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں اور اپنے بہت سارے انعامات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ساری نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور یہی وہ دولت ہے کہ جس کے اوپر اس دنیا سے جانے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ یعنی اگر اس دنیا سے جانے کے بعد ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس پر جس قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے باہمی حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایمان والوں کے اور مسلمانوں کے بھی آپس میں کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی کا لحاظ رکھنا، خیال کرنا ضروری ہے۔ ابھی خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے ایمان والوں کو اور مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مومن یعنی اس دنیا کے اندر بسنے والے، خواہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی وطن میں، کسی بھی شہر میں یا کسی بھی گاؤں کے اندر آباد ہوں، لیکن سارے کے سارے مومنوں کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی قرار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یعنی جب بھائی بھائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری تقاضے، انسانی تقاضے ساتھ میں لگا رکھا ہے، اس بنیاد پر آپس میں رنجش کا پیدا ہونا یا آپس میں نا اتفاقی کا پیدا ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے یا کسی بات پر اختلاف ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو چونکہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اختلاف کو اور زیادہ بڑھاوا دیا جائے، رنجش کو اور بڑھا دیا جائے اور ان کے اندر باہمی فساد کی بنیاد ڈال دی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اختلاف کی نوبت آ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ لیکن اس کے اندر یعنی اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں اگر کسی بھی طرح کی کمی بیشی ہو گئی، یعنی انسان سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی چوک ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ یعنی صلح کرا دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم پر رحم فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے باہمی حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر
مومنوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اور ان کے درمیان میں آپسی تعلقات، باہمی تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کرجل واحد، کہ سارے کے سارے مومن ایک مرد کی طرح یا ایک انسان کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منشا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی ایمان والے اور مسلمان ہیں، سب کو باہم ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے۔ ایک جسم کے مانند ہونے کا مطلب یہ ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، یعنی اگر ایک جسم کے اندر آنکھ میں تکلیف ہو، آنکھ میں درد ہو، تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اسی طرح اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو یا سر میں چوٹ لگ جائے تو اس کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بسنے والے سارے کے سارے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے، کہ کسی بھی مومن کے اوپر، کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس کے درد کو، اس کے کرب کو دوسرے تمام مسلمان اور سارے کے سارے مومن محسوس کریں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان خوشی منائے اور جشن منائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور منشا کے خلاف ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی پیش آئے تو دوسرے سارے کے سارے مسلمانوں کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس تکلیف کے اوپر جشن منانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی مسلمانوں کے باہمی حقوق کو بیان فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ ایک مسلمان شرارتی اور بدتمیز اور امن و آشتی کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہے، جس جگہ پر بھی رہے، لوگ اس کے ذریعے سے امن و آشتی اور سکون محسوس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی، کہ حقیقی معنی میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یعنی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے دنیا کے اندر، جس علاقے کے اندر بھی اور جس خطے کے اندر بھی رہے، تو اس کے آس پاس اور پڑوسی اس کے ذریعے سے اپنے واسطے سکون محسوس کریں، امن محسوس کریں، نہ یہ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، لوگوں کو برا محسوس ہو، لوگ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کرب میں اور تکلیف میں محسوس کریں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے حقوق کو بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے، مومنوں کے باہمی حقوق کو بیان فرمایا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، اور صحیح معنی میں ہمیں ایک مسلمان اور ایک مومن کی طرح رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی اور سنی گئی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔